جس بندے کے آبجیکٹیوز آپ کے آبجیکٹیو سیم ہوں، اس کا ویژن آپ کا ویژن ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کے راستے پہ ہے، مطلب ٹھیک ہے، جو آپ کی وجہ سے جس وجہ سے آپ اس راستے پہ، وہ بھی اسی وجہ سے اس راستے پہ، وہ آپ کا لانگ ٹرم کا دوست ہے. ورنہ شارٹ ٹرم کے تو ببلز اور پانی کے بلبلے تو بنتے رہیں گے آپ کے ساتھ. A friend is who is going to give his everything for your purpose. A true friend believes in your purpose. He is not here to make you feel good. He is actually going to make sure you actually are good and you do good and you are doing it for the right reasons. اسلام اصل میں ایک ویکٹر ہے، ڈائریکشن میں رکھتا ہے آپ کو. 10 سال 20 سال 25 سال کے آبجیکٹیوز لاک ہونے چاہیے ہر مسلمان کے. اگر آپ کے آبجیکٹیوز نہیں لاک تو آپ تو اسکیلر ہیں، اور آپ کو تو پتا ہوگا ویکٹر اسکیلر میں فرق. یہ تو کسی یونیورسٹی کو سمجھ نہیں آتی. سو 2 ویکٹرز کین بی ریئلی گڈ فرینڈ. 2 اسکیلرز، اچھا دن تو اچھا دوست، برا دن تو برا دوست. سمجھ رہے؟ If you're not in it for the long haul, I'm sorry, I cannot rely on you. But میرا پرپز بتائے گا کہ whether I'm in this long haul or not. آپ لمبی ریس کے ساتھ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو ہاں، میرے اور آپ کا رشتہ تو بہت ضروری ہونا چاہیے. اب ایک بندہ دوسرے ایسے بندے کا بھی دوست ہے جس کا پرپز آپ کے اگینسٹ ہے. میں اس کا بھی دوست ہوں جو آپ کے پرپز کے خلاف روز ہوتا ہے، اور آپ کا بھی دوست ہوں. تو آپ کو میرے پہ ڈائریکٹ شک کرنا چاہیے کہ بھائی تو 2 فلینکس پہ کیسے لڑ سکتا ہے. ہاؤ کین یو سیکریفائس یور ٹائم اینڈ منی اینڈ بلڈ اینڈ سویٹ اینڈ ایفرٹ فار 2 opposing beliefs. Either one has to be sacrificed here. سمجھ گئے بات؟ At your age you'll find out. اب تک تو شاید آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب تک کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو فلسفے کے ساتھ ہوتا ہے نا آپ کے، وہ 30 سال تک چلے گا ساتھ، وہ 100 سال بھی چلے گا. جو فلسفے بھی نہیں ساتھ ہوتے، اس سے آپ بور ہو جائیں گے یا وہ بور آپ سے ہو جائے گا. It's a common sense thing. اور یہ والی ڈیفینیشن قرآن پاک کی آیت سے بتا رہا ہوں آپ کو. تفہیم القرآن میں نا اس کا پورا ایک لیکچر ہے جو میں نے چھوٹا سا تو پڑھی تھی. آ رہا ہوں بیٹا، آ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی والے غلط ہیں. جی وہ اگر غلط تھے تو اس کو برداشت کیسے کر رہے تھے، اور اگر یہ ٹھیک تھا تو ان کو برداشت کیسے کر رہا تھا. سمجھ گئے؟ بالکل اس طریقے سے نواز شریف ٹھیک ہے تو اس کے فالوور، یہ ہم جنرلی بولتے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلا ٹھیک ہے، باقی اس کے ساتھ کیسے ساتھی دوست کیسے ہیں اس کے. وہ I actually it's a common sense equation کہ میرے ساتھ میں اگر اتنا ہی ٹھیک ہوں تو شر کو تو میرے سے ڈر لگنا چاہیے. مگر وہ میرے ساتھ آتا ہے اور وہ اپنے گناہ، بلکہ ہمارے دوست بھی وہ ہے جو گناہ کرنے ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ ہم پردہ رکھ لیں گے اس کا. تو اس کا مطلب ہے ہم ایک جتنے گناہ گار ہیں اس لیے دوست ہیں. تو یہ کوئی دوستی تھوڑی ہے. جس دن آپ ٹھیک ہوں گے وہ دوستی ختم کر دے گا. نہیں رہتے، اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا. وہی میں اس بچے سے کہہ رہا تھا برار سے کہ آپ ان کو ریئر سمجھ رہے ہیں، وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں. مسئلہ ہے وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتے کیونکہ ان کو ریا کا ڈر ہوتا ہے. میں نے بھی اسی لیے یہ ویڈیو پہ نہیں آئے گی بات، جو پیسوں کی بات. آئی کی ناٹ ٹاک اباؤٹ منی لائک دس. یہ ریاکاری اور کیا ہے. مگر چونکہ اس کلوز سیشن آئی کین ٹیل یو بیکاز یو گائز آر کنفیوزڈ کہ سر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے مہینہ. نو دس از ناٹ ہاؤ یو اسکیل. Muslims don't scale yourself so low. It's called mimicking. اوکے، ہمارا کیمیکل ہے سیروٹونن کا، وہ بنا ہی اس لیے ہوا ہے، وہ سروائیول ہی اس طرح کرتا ہے. اس لیے ہارمونی پرنسپل سائیکالوجی میں ہے، وہ ہر وقت دنیا میں نظر آتا ہے. اب دنیا کے کسی ملک میں چل جائیں، کوئی ایسا لا نہیں بنا ہوگا کہ جو آپ کو پہلے سے سینسیبل نہ لگتا ہو. ایوری تھنگ از انڈر اے سرٹن ہارمونی. وکٹوریا کے قانون کو صحیح سمجھنا ہمارے انٹلیکچوئل سوڈو انٹلیکچوئلس کا وتیرہ ہے. حالانکہ وکٹوریا کا قانون صحیح ہے کہ نہیں ہے تو بحث کرنی چاہیے، مگر چونکہ وہ پاور میں تھی ہم نے اس کو صحیح مانا ہوا ہے. اب ان کے تو ککڑ پوتے ہو چکے ہیں. ہم تو میں نے تو نہیں وکٹوریا کو دیکھا نا، مگر میرے بڑے بزرگوں نے وکٹوریا کو صحیح مانا ہوا تھا کیونکہ وہ طاقت میں تھی. جو طاقت میں ہوتا ہے اس کو صحیح اصل میں نہیں بولتے نہیں ہے وہ صحیح ہے، مگر کام بولے سارے کر رہے ہوتے. آپ پی ٹی آئی والے بندوں سے عمران خان کا پوچھیں، وہ اس کو اللہ کا ولی مانیں گے. آپ نواز شریف والوں سے کیا نام ہے اس کے پیپل پارٹی کے مسلم لیگ کے والوں سے پوچھے تو نواز شریف کو وہ مومن مانیں گے. سو whoever is leading dictates the morality as well at one time, and that's why I say challenge your leaders first, challenge your house first. گھر سے لیڈرشپ سٹارٹ ہوئی نا، ابو سے اور بڑے بھائیوں سے. So unless you challenge that, you didn't start the journey. اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے. آپ کسی مولوی صاحب سے یا علماء کرام سے پوچھے سائنس کیا، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا چیز ہے. کیا ہے
خیر چلیں وہ ایکسیپشن رہنا چاہیں زیادہ تر کے پاس یہی ہے بائی دا وے. میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ میرر. آپ مسلمان اکابرین کو کہیں نا کہ ہمیں ہمارا آئی کیو جو ہے نا سائنس میں اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے یہ طاقت پکڑنی ہے. دے ول یوز دا حکمہ کدھر ہے پیپل آف پاور میں نے پیپل آف نالج میں نے کور کیا نا, وہ حکمہ میں آ رہتے ہیں کہ نہیں یہ حکمت کے خلاف ہے, اس کا قرآن سے ثبوت دو. تو قرآن پاک کی آیتیں سنا دیں گے مگر وہ کہیں گے اس کا تو مطلب ہمارے بڑوں نے کچھ اور بتایا ہوا ہے. ان کے بڑوں ہی بڑے کھا گئے ان کو ابھی تک کہ ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ بس طاقت میں نہ آنا, تو یہ طاقت میں نہیں آئیں گے کبھی. السلام علیکم. آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ دو تین باتوں پر ٹچ کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہی سینگ کہ واٹ از دا ٹرو ڈیفینیشن آف ریئل فرینڈ. ایک سچا دوست کون ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے جو بھی اپنے اسٹینڈرڈس رکھنے ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے, اس میں فرسٹ آف آل تو ایک اللہ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ آپ کسی سے دوستی کر رہے ہو, کسی سے پیار کر رہے ہو, یا پھر وی کین سے کہ جو بھی آپ ریلیشن شپ اسٹارٹ کر رہے ہو, فرسٹ آف آل اس کا پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرے. یہ نہ کہ ایک انسان مجھے اچھا لگتا ہے یا پھر وی کین سے کہ آئی فیل گڈ اباؤٹ ہم, تو میں اس کو اپنا دوست بنا لوں یا پھر اس سے وہ اپنا کوئی ریلیشن شپ قائم کر لوں. تو اس میں آپ بہت لانگ ٹرم اس چیز کو لے کے نہیں چل سکتے ہو. اس کی ایک چھوٹے سا ٹائم پیریڈ ہوگا, ایک چھوٹی سی سلائس ہوگی, جب تک آپ اس چیز کے ساتھ رہو گے آپ کی وہ فریکوینسی کے ساتھ چیزیں میچ کرتی رہیں گی. مگر جب تھوڑا سا آپ کی باؤنڈری یا پھر آپ کی فریکوینسی چینج ہوگی تو اسی کے ساتھ یہ چیزیں چینج ہوتی جائیں گی. یہ چیزیں اس طرح ہیں کہ جس طرح ہم ایک اپنے کالج میں اسکول میں بہت سے دوست بنا لیتے ہیں, مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہماری زندگی میں ڈفرینٹ کرائسز آتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آتی ہیں, تو اسی کے ساتھ یہ سب چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں. مگر اونلی اے فیو فرینڈ ود اس کہ جس کا فلسفہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہماری تھنکنگ میچ ہوتی ہے, وہ آپ کو بہت کم ملتے ہیں. اس طرح کے دوست, ان کی اسٹرینتھ ان کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, مگر ان کا امپیکٹ بہت زیادہ کریٹ ہوتا ہے. آج کل فتنے کے دور کی بات کی جائے تو اس میں تو کسی اچھے انسان کو فائنڈ کرنا, اگر وہ مل جائے, اگر وہ بیسٹ یہ ہے کہ وہ پریکٹسنگ ہو اور آپ کو دین پہ لے کے آ رہا ہے, آپ کا دین وہ محفوظ کر رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا اس کے علاوہ کوئی آپ کو اور چیز میٹر کرتی ہے. کوئی اور چیز ڈزنٹ میٹر کہ آپ ایک دنیا میں بھی چیزیں کو اچھے طریقے سے کمپیکٹ کر سکتے ہو اور آپ کی آخرت بھی سیو ہو رہی ہے. مگر اس طرح کے لوگ ملنا بہت مشکل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو ایک انسان غلط ملا ہے, آپ کو ایک دوست غلط ملا ہے, یا پھر آپ کو ایک کمپنی غلط ملی ہے تو پوری دنیا غلط ہوگی. اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب ساری دنیا غلط ہوگی تب تو قیامت آ جائے گی. یہ آپ کی نااہلی ہے, یا پھر وی کین سے کہ یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو لوگوں کو فلٹر آؤٹ کرنا نہیں آتا ہے کہ ہر انسان میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان سے لوگوں کو ایک لانگ ٹرم کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہو, یا پھر ان لوگوں کو جو آپ کی فریکوینسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں, یا پھر آپ کسی کو اس کی برائی کی وجہ سے جج کر کے چھوڑ رہے ہو. تو دیکھ لیں کوئی انسان کسی کو اچھا سمجھ کے وہ اسی کو پک کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو برا سمجھ کے چھوڑ رہے ہو, کوئی اس کو اچھا سمجھ کے پک کر لے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر اتنے گٹس ہیں کہ وہ لوگوں کو, برے لوگوں کے بیچ میں بھی رہ کے اچھائی فائنڈ کرتا ہے اور ان کو اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے, تو دیٹ از دا جیم. وہ ایک اصل بندہ ہے کہ جو ایک سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو پرفارم کر رہا ہے. تاکہ دیکھیں اگر ایک صحیح بندہ ہے اسی کے ساتھ آپ رہیں گے تو پھر اتنا زیادہ وہ چیز نہیں ہوگی. اگر ایک غلط بندہ آپ اس کو صحیح اس کے ساتھ رہ کے اس کو صحیح طرف لے کے آ رہے ہو, دیٹ از دا مین تھنگ جس کی وجہ سے ایک